وہیں مدینے میں چلے جائیے، جو ذریعہ رسول ہے وہی جناب سیدہ کا حجرہ ہے، اور ذریعہ کو دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ اب تک زہرا کا مکان قائم ہے، لیکن کسی اور کا مکان پوچھتے پھر یہ نہیں ملے گا۔ اور قبر امام سے پوچھا گیا تو قبر تو راز ہے، ہم تمہیں راز کیوں بتائیں؟ جو بتا دیا گیا وہ راز نہیں۔ تو آپ جو جنت البقیع میں تصویروں میں قبریں دیکھتے ہیں، امام حسن کی، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور شہزادی کی قبر یہ نظر آتی ہے نا تصویروں میں آپ کو، یہ قبریں، اس کے نیچے ایک گہرا تہخانہ ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک اور تہخانہ ہے، اور تیسرے تہخانے میں اصل قبریں ہیں، وہاں عرب پہنچ ہی نہیں پائے اس لیے کہ راستہ بند ہو گیا۔ اصل قبر تک علی نے راستہ نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ نے کہا 40 قبریں بنائیے گا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کون سی قبر ہے، ورنہ یہ بنی امیہ اور یہ کون سقیفہ والے میری قبر کھو دیں گے۔ شہزادی کا کہنا سامنے آیا اور مولا علی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، تو آ گئے سب تلواریں لے کے، میرے اجازت کے بغیر کیوں دفن کر دیا؟ ہم لوگوں نے ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بنت رسول کی قبر کھود کر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو، اس دن علی سے ڈر جانا، اس دن علی سے ڈر جانا، اس لیے کہ اپنی خلافت چھننے پر مقابل کو نہیں مارے گا، لیکن جب قبر سیدہ کا مسئلہ آئے گا تو دیکھنا علی آستین چڑھا کر، اور وہ پٹائی کی ہے، اتنا مارا بغیر ذوالفقار کے، اٹھا کے پٹکا، سب نے توبہ کر لی، علی جانے دیجئے، پٹائیاں ہوئی ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن 40 بنی تھی تاکہ رات میں کسی وقت آئیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ 40 قبریں بنی، تو اب 40 تو نہیں ہے نا، وہ تو نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میری دادی کی قبر راز ہے، راز یہی ہے کہ 40 میں ایک تلاش کر کے دکھاؤ۔ اس وقت بھی راز، آج بھی راز، اور اب یہ راز کہ کوئی سمجھے دھوپ میں قبر ہے، خیال ہے، عربوں کے بادشاہوں کا خیال ہے، اللہ اپنی شہزادی کو، اب جملہ سن لو، ارے جس زہرا نے غیر بی بی کے بیٹے عباس کو اپنا بیٹا کہا، اس کی قبر تیسرے تہخانے میں ہے۔ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے عرب، راستہ نہیں معلوم، اس لیے کہ علی کا بنایا راستہ ہے۔ وہ راستہ اگر اس وقت کسی کو معلوم ہے تو امام مہدی کو معلوم ہے۔ جب وہ آئیں گے اور دادی کی قبر کے لیے تیسرے تہخانے میں پہنچیں گے، اور اگر یہ دیکھنا ہے تو حضرت عباس کے ہاں تو بہت کم لوگ جا پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے معجزہ لکھا ہے کہ ہم اندر سے دیکھنا چاہتے تھے، پھر ہم راستے میں جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کاش ہم حضرت عباس کی اصل قبر دیکھتے۔ تیسرے تہخانے میں جا کے تیسری منزل کے نیچے 2 آدمی آئے، آپ قبر دیکھنا چاہتے ہیں؟ لے گئے، انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو، دیکھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو آپ امام حسین کی قبر اندر، بنانے والے بادشاہ بڑے ذہین تھے، وہ بادشاہ اتنے ولایت کے پابند تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ متوکل نے یہاں قبر اکھاڑنے کی کوشش کی، معتصم باللہ نے یہاں حل چلوایا، متوکل نے فرات کا پانی چھوڑا، اس لیے اب ایسی بنا دو قبر کہ انہیں اصل نہ ملے نہ راستہ ملے۔ تو تمام شہداء کربلا کی قبریں، اوپر لکھا ہے شہداء کربلا اس میں، لیکن نیچے جائیے، اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت زینب کے روضے پہ دھماکہ کر دیا، تم پا ہی نہیں سکتے، راز ہے، معصوم کی قبر راز ہے، اڑا دیا لوگوں نے، حجر بن عدی کی لاش نکل ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں نکل سکتی کہ شام کے کنویں اور عرب کے کنویں پتھریلے ہوتے تھے، اور وہ اتنے گہرے ہوتے تھے کہ پانی نیچے اترتا تھا تو پانی نکالنے کے لیے کنویں کو
اور زیادہ گہرا کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر کنویں میں جو کہ بہت گہرائی میں ہے، اس کے اندر 7 ساتھیوں کو حجر بن عدی کے قتل کر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے 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 4 ٹکڑے کر کے سر الگ کر کے کنویں میں پھینک دیا. حجر بن عدی کا بھی سر کاٹا اور 4 ٹکڑے کے کنویں میں پھینک دیا. پھر اس کے اوپر سے مٹی بھر دی، کنواں بند ہو گیا. کنویں کے اوپر بنانے والوں نے روزہ بنایا اور اوپر ایک زری بنا دی اور اس میں تابوت رکھ دیا. تو کنویں کی گہرائی میں لاش ہے، آپ پوری لاش دکھا رہے ہو حجر بن عدی کی، اور چہرہ دکھا رہے، اس کی ناک جو ہے لاش کی پانی ہے. وہ تو خوبصورت تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، عراقی تھے، اور آپ جو چہرہ دکھا رہے ہو یہ چہرہ ہی نہیں ہے صحابی علی کا، اس میں سے تو نور نکل رہا ہے. تو اب چونکہ اپنی بات کو سچ کرنا تھا، تو اب جب آ گیا بشار الاسد تو اب یہ چلایا فیس بک پہ، لاش واپس دے دی ہے داعش نے اور لا کے دفن کر دی گئی. کہانی پہلے بنائی کہ لاش وہ لے گئے، ان کی مجال ہے صحابی علی کی لاش لے جائے. ارے وہ داعش ہماری لاش تو لے لے. بم کا دھماکہ کر دیا، امام علی نقی حسن عسکری کا روضے کا گنبد گرا دیا. تو کیا ہوا؟ 236 بار حسین کے روضے پہ حملہ ہوا. پوری تاریخ ہے، کربلا کی تاریخ میں پڑھ لیجئے کتنی بار روضے کو مسمار کیا گیا. پھر ویسے ہی سونے کا آسمان سے باتیں کرتا ہوا موجود ہے. بار جو عمارت گرائی گئی ہو اور عربوں نے لوٹا ہو، مکے مدینے سے آ کر ساری قندیلیں لوٹ لیں، جتنا سونا دروازے میں جڑا تھا وہ لوٹا، چڑھتے رہے اور یہ لوٹتے رہے عرب ڈاکو. پھر وہ ایسا ہی سجا ہوا سونے کا مینار، سونے کا گنبد، اور پھر چڑھاوے سونے کے. تو کیا نہیں، اب عراق مضبوط ہو گئے. پہلے عراق غلام تھا صدام کے دور میں، اب وہ جاگ گئے. اب وہ زوردار ماتم ہو رہا ہے کہ وہ مہمانداری کی ایک وقت میں کر رہے ہیں. ایسے میزبان کائنات میں ہو تو ان کے پیر پکڑ لیں، ہم ان کے پیر پکڑ لیں، مگر الٹا وہ زائروں کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ذرا جوتے پہ پالش تو کرا لو، ذرا پیر تو دبانے دو. اور چھوڑا چھوڑا کے ظاہر کہہ رہا ارے یہ نہ کرو، تم ہمارے میزبان ہو. یہ مناظر کہیں دیکھے؟ اور کس چیز کی زیارت ہے؟ اصل قبر نیچے ہے، اوپر رکھا ہے تابوت، زیارت ہے تابوت کی. اب سمجھ میں آیا علم کیا ہے اور تابوت